السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کو انسان کامیاب بنانے کے لیے ایک کامیاب زندگی کو دیکھے، اور وہ کامیاب زندگی ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک کامیاب زندگی کو دیکھنا ہے، اور تین طریقوں سے اس زندگی کو دیکھنا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اس زندگی کا علم حاصل کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، اور دوسری چیز اس زندگی پر یقین ہو۔ صرف معلومات کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی پوری سیرت کی کتاب پڑھ لے اور اس پر یقین نہ ہو تو پھر بھی وہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ سب سے پہلا درجہ ہے، اور دوسرا درجہ ہے اس کو پڑھتے ہوئے یقین کی قوت کے ساتھ پڑھنا، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسوۃ حسنہ، یہ زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے اس کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ میں دوبارہ اس کو عرض کروں تاکہ اس بات ذہن میں ہمارے صاف ہو جائے کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ہی زندگی ہے جو کامیاب ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیونکہ دنیا میں انسان جاہل کا مطلب ان پڑھ بن کر آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم سب کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں اس حالت میں لایا کہ لا تعلمون شیئا، کسی چیز کو تم جانتے نہیں تھے، نہ دین کا علم جانتے تھے نہ دنیا کا علم جانتے تھے۔ اللہ خود کہہ رہے لا تعلمون شیئا۔ جب انسان اس حالت میں دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک راستہ بتانے کے لیے ضرورت ہے کہ مجھے کامیابی کے لیے، مجھے اپنے معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک رہبر چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں سب سے عظیم جو جماعت ہے انبیاء علیہ السلام کی، اس کو روانہ فرماتے تھے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور سعادت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ورنہ تو انبیاء علیہ السلام بہت سے گزرے اور سب کامیاب، اپنے اپنے زمانے کے، اپنے اپنے وقت کے کامیاب ترین شخصیتیں ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک بالکل ان کی زندگی کو محفوظ کر کے، بالکل اس کی حفاظت، جیسے قرآن پاک محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی گئی، اس کے ایک زبر زیر میں کوئی آگے پیچھے نہیں۔ اسی طرح اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا گیا، اس کے بغیر وہ قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا۔ اور قرآن پاک ہمارے لیے کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو قرآن کے پیچھے چلنا ہے، قرآن کو ماننا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، کانا خلقہ القرآن، کانا خلقہ القرآن۔ آپ کون تھے؟ آپ ایک چلتا پھرتا، ایک
سر سے لے کر پیر تک عملی قرآن پاک تھے۔ قرآن پاک کے اندر جو آیتیں نقوش میں ہیں، سطور میں ہیں، سطروں میں ہیں، اس کا پریکٹیکل نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ تو بہرکیف مختصر وقت ہے، گزشتہ جو کچھ باتیں رہ گئی میں اس کو مکمل کروں۔ گزشتہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ہم ایک امتی ہونے کی نسبت پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس سیرت کا مطالعہ کریں۔ دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے کہ سیرت کیسے پڑھنا ہے اور کیا کیا چیزیں پڑھنا ہے۔ سیرت جب پڑھیں، سب سے پہلے یہ نیت ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ میرے دل میں محبت بڑھے، میرے دل میں محبت بڑھے۔ سب سے بڑی بنیاد یہ ہے، محبت بڑھنا، کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، آپ سے تعلق، آپ کا قرب۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہت محبوب ہیں، آپ میرے بھی محبوب بن جائیں، آپ میرے بھی محبوب بن جائیں۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کا کمال تمہیں اگر حاصل کرنا ہے، جتنے رشتے تمہارے دائیں بائیں ہیں، ماں باپ، بھائی بہن اور میاں بیوی، اولاد، ان سب سے زیادہ سب کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ محبت سے منع نہیں کیا گیا۔ احب عربی میں کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت میرے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے کہ میرا آپ سے تعلق پیدا ہو، میرا آپ سے قرب پیدا ہو۔ مدینہ منورہ میں بھی جب ہم سفر کریں، مدینہ منورہ کا، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، مدینے کے سفر میں، مدینہ منورہ کے قیام میں بھی یہی نیت کرنا ہے کہ یہ سفر اور یہاں کا قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور محبت کا سبب بنے۔ یہ نیت آدمی کی ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیسی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حج کیا پوری زندگی میں، امام تھے، فقہی بڑے اونچے درجے کے امام، اور ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ مجھے عمرہ کرنا ہے۔ ایک اندر سے عجیب سا ایک اندر بات تھی کہ کہیں سفر میں میری موت نہ ہو جائے، کہیں وہاں، کہیں کسی اور جگہ۔ ان کی خواہش تھی کہ میں مدینے میں مروں، مجھے یہ قرب چاہیے، اس زمین کا قرب چاہیے۔ بس یہ جب آدمی کو جس چیز کی فکر غالب ہوتی ہے، خواب بھی وہی دیکھتا ہے۔ تو خواب میں اللہ نے رہبری فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حدیث میں آتا ہے ان الشیطان لا یستطیع ان، شیطان اس بات کی قدرت ہی نہیں رکھتا ان یتشبہ بی، ان یتمثل بی، کہ شیطان میری صورت میں آئے۔ فقد رآنی فی المنام فقد رآنی، کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو گویا مجھے ہی دیکھا۔ یہ کنفرم ہے بات۔ ہاں، کوئی بھی مثال کے طور پر شیطان کسی اور کی شکل میں آ سکتا ہے، ہمارے دوستوں، رشتہ داروں، دنیا بھر کی شکلوں میں آ سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لا یستطیع، اس میں اس بات کی قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ میری شکل بنا کر خواب میں کبھی آئے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اسے فرما رہے اشرب الخمر، شراب پیو۔ وہ پریشان ہوا اٹھ کے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بولا صحیح خواب ہے، لیکن انہوں نے خواب میں یہ فرمایا کہ اشرب الخمر، فرمایا تجھے نیند زیادہ تھی، اصل میں آپ فرما رہے تھے لا تشرب الخمر، شراب مت پی۔ تو بات، کیونکہ غلط بات حجت نہیں ہو سکتی، لیکن کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں اور یہ بات پیش کرتے ہیں کہ مجھے مدینہ مکہ مکرمہ کا سفر کرنا ہے، میں کیا کروں، میری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی؟ آپ نے ایسے اشارہ کر دیا پانچ۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، کیا ہے، کیا پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس زمانے کے سب سے بڑے خواب کے معبر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر
कहलवा भेजी कि किसी को भेजा ये ख्वाब की ताबीर पूछ के आओ। तो इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिसने ख्वाब देखा उनको बुला के लाओ, ये ख्वाब तुम्हारा नहीं हो सकता, ये इल्मी ख्वाब है। तो चुनांचे वो आदमी आया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि वो नाम आपका पूछना चाह रहे हैं। कहने लगे इजाज़त है। वो कहने लगे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कह दो 5 बातें ऐसी हैं जिसका सिवाय अल्लाह के कोई इल्म नहीं रखता, अल्लाह ही जानता है। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। ये 5 का इल्म सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। बस। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुर्ब जो होता ना, कि हमें सीरत इसी नीयत से पढ़ना है कि सीरत पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपका कुर्ब, आपका ताल्लुक मेरे अंदर बढ़े, ये नीयत हो। जब ये नीयत होती है तो सीरत की किताब आदमी सरसरी नहीं पढ़ता, जिस वाक़यात नहीं, पेज गर्दान नहीं होते, बल्कि गौर से। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताऊं। हजरात सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखते तो बड़ी मोहब्बत से देखते थे और बड़ी तवज्जो से देखते थे। यही तो वजह थी कि उनकी एक एक अदाओं को उन्होंने हम तक पहुंचाया। कितना बड़ा एहसान है। सहाबी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में 20 से ज्यादा बाल सफेद के नहीं, सफेद 20 से ज्यादा बाल नहीं देखे। ये कितनी तवज्जो होगी तो है ना। अगर कोई, हम लोग कितने आपस में मिलते, कोई बता सकता है कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल सफेद है? कोई नहीं बता सकता, हम आपस में नहीं बता सकते। तो सहाबा इतनी तवज्जो से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर फरमाते थे कि बस उनकी निगाह इतनी। ये है असल मकसद सीरत, इस मोहब्बत से इस ताल्लुक को बढ़ाने के लिए। एक सहाबी हैं ज़ुल्खुवैसरा, वो यमन के रहने वाले। वो आपने सुना होगा, इस्लाम लाने से पहले वो एक शख्स मस्जिद में आए, पेशाब कर दिया, है ना वाक़या। वो वही सहाबी हैं, बाद में सहाबी बन गए। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो इतना सरमाया नहीं आमाल का कि हम आपके दर्जे तक पहुंच सकें, जब भी आपसे मुलाकात करना चाहें आपके पास आ सकें, आपके पास बैठ सकें, कैसे होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब, आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। आदमी क़यामत के दिन, आदमी आखिरत में किसके साथ होगा? ये कितनी बड़ी बात है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं पूरे हम सहाबा को इस्लाम लाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी जिस चीज़ से हुई, इससे हुई, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो 3 चीज़ें हैं जो इंसान के दिल में मोहब्बत बढ़ाती हैं। 3 चीज़ें हैं, 3 या 3 में से एक, जिसकी जो सबब हैं, जो रीज़न हैं, जिसकी वजह से इंसान किसी से मोहब्बत करता है। और इसकी रोशनी में हमें सीरत का मुताला करना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक सबसे पहली चीज़ खूबियाँ, कमालात। किसी के अंदर कोई खूबी हो, कोई कमाल हो, तो आदमी उससे फितरी तौर पे मोहब्बत करता है। एक आलिम है, हमने कभी उनसे मिला नहीं, हमने कभी उनको देखा नहीं, उनके बयानात सुने, उनकी खूबियाँ सुनी, उनके जहन्नम के अंदर कमाल, तो आदमी कहता है कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मुसाफा करना है, वो कहाँ जा रहे हैं मुझे आना है, उनका बयान कहाँ है मुझे सुनना है। आदमी कहता नहीं कहता। तो खूबी ऐसी चीज़ है, इंसान की फितरत है, जहाँ खूबी वहाँ मोहब्बत, जहाँ कमाल वहाँ मोहब्बत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को हमने नहीं देखा, लेकिन हम सब के दिल में उनकी मोहब्बत है। वजह इसकी है कि उनके अंदर जो खूबी थी वो मोहब्बत हमारे अंदर लेके आ गई। ये एक फितरी चीज़ है। इस एतबार से अगर हम देखें, एक खूबी नहीं बल्कि खूबियों का गुलदस्ता कहें, खूबियों का, कमालात का मजमुआ। और खूबियाँ तो खूबियाँ, आला दर्जे की खूबियाँ अगर किसी ज़ात में हो सकती हैं तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। जब हम सीरत की किताब पढ़ें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को पढ़ें। क्या आपके अंदर खूबियाँ थी, क्या आपके अंदर कमालात थे। एक मरतबा हज़रत रूहुल मानी के अंदर ये हदीस मौजूद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे, साथ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों साथ में। अचानक आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
پھر تھوڑی دیر بعد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یعنی ہم ہوتے تو کیا سمجھتے ہیں، عامل صاحب کے پاس پہنچتے دوا. حضرت پھر تیسری مرتبہ سلام آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کس بات کا یہ حیرانی ہے؟ ھذا حجر، یہ جو سلام کی آواز آ رہی ہے اللہ تمہیں سنا رہے ہیں اس پتھر سے. یہ پتھر ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے. ہوا یعرفنی انا اعرفہ، ہوا یسلمنی وانا اسلمہ. یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں. یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، کمالات، کہ دنیا بھر کے جمادات اور کمالات سلام کرنے پہچانتے ہیں. اس لائن کی واقعات آپ دیکھیں سیرت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے محبت ہونے کی دوسری وجہ ہے احسانات. آدمی جب کسی پہ احسان کرتا ہے، عربی میں کہتے ہیں الاحسان عبد الاحسان. احسان جو ہے آدمی کو احسان کا غلام بنا دیتا ہے. کوئی آدمی کسی پر احسان کر دے یاد رکھتا ہے. اس نیت سے ہم سیرت کا مطالعہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل میری ذات پر کیا احسانات ہیں، میری ذات پر کیا احسانات ہیں. میں پڑھوں تو سیرت پڑھوں کہ میں ایک باپ ہوں. باپ کا مقام سمجھایا آپ نے. اگر آپ نہ بتاتے باپ کون ہے تو دنیا کیسے جانتی کہ باپ کا مقام کیا ہے. ایک ماں سیرت پڑھتے ہوئے یہ پڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر آپ نہ بتاتے ماں کا مقام کتنا بڑا تو دنیا ماں کو کیسے جانتی اتنا بڑا مقام. اس لائن سے ایک تاجر ہے، ایک عالم ہے، کوئی بھی ہو آدمی، میری ذات پر آپ کے کتنے بڑے احسانات ہیں. اس احسانات کو پڑھے، ان احسانات کو آدمی دیکھے. محبت کے بڑھنے کا، سیرت پڑھتے ہوئے خوبیوں کو دیکھتے رہنا. یہ خوبیاں میرے اندر محبت میں، تعلق میں، قرب میں اضافہ کرتے رہیں. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ اذان والے صحابی جنہوں نے خواب میں دیکھا اذان، اور اذان جو آج ہم دے رہے ہیں وہ انہی صحابی کی برکت ہے. تو وہ صحابی ایک مرتبہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں تو آپ کا بہت اونچا درجہ ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، آپ سے کیسے ملے؟ ایک درد کے ساتھ، ایک کڑن کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ نے اسی وقت آیت اتاری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کیا بہترین مجلس، کیا بہترین رفاقت دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ نے جن پر خصوصی احسان فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ کل قیامت کے دن ان کی مجلسیں لگیں گی. ان کی اس کڑھن پر، ان کے اس درد پر آیت اتر رہی ہے. تو ایک چیز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ایک احسانات، اور تیسری جو چیز ہے حضور، کسی سے محبت کے پیدا ہونے کی ایک وجہ حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے. ہاں، کسی سے بھی نہیں، کسی چیز بھی. آدمی کیوں جاتا ہے یوسیمیٹی، کیوں جاتا ہے لیکتا، وہاں کی وہ خوبصورتی ہے، اس کو بلاتی ہے آؤ دیکھو مجھے. آدمی جاتا ہے، وہ خوبصورت نظارے دیکھتا ہے، وہ حسین منظر دیکھتا ہے. تو کوئی بھی چیز یا فرد ہو یا چیز ہو، خوبصورتی ذریعہ ہے محبت کا. اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حسن کے خالق، اللہ جمال کے خالق، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا. کیسا حسن و جمال؟ ہم کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے تھے، ایک سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے تھے، کیا مطلب کیسے تھے؟ اگر ہم اس شمائل کو، اس سیرت میں اس حصے کو نہیں پڑھیں گے، سیرت کے 48 شعبے ہیں، اس میں ایک شعبہ سیرت ہے، ایک شعبہ شمائل ہے. سیرت بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے. اس کا ایک چیپٹر اخلاق ہے. ابھی 45 کیا ہوئے؟ بہت بڑا سمندر ہے سیرت. تو شمائل کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. میں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اس ایک امتی ہونے کے ناطے
اتنا تو کم سے کم کھڑا کروں کہ اپنی زبان سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کر سکوں، بتا سکوں کہ آپ کیسے تھے۔ آپ حدیث کی کتابوں میں شمائل میں دیکھیں، سب سے پہلا چیپٹر ہوتا ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق کہتے ہیں آپ کا ظاہر، خلق کہتے ہیں آپ کی سیرت، اندر کی چیز، اخلاق۔ آپ کا خلق کیسا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما اطول من المربوع اقصر من المشذب عظیم الہامہ ازہر اللون واسع الجبین سہل الخدین مفلج الاسنان، سبحان اللہ پڑھتے تھے، ازج الحواجب اقن العرنین لہو نور یعلو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اگر کوئی پوچھے تو یہ جو ہے نا کم سے کم ہم اپنی زبان میں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ آپ جو ہے فخمن مفخم، فخم کہتے ہیں بہت ہی عظیم پرسنالٹی تھی آپ، مفخم کہتے ہیں، سبحان اللہ حدیث کے الفاظ دیکھیں، بعض مرتبہ اپنی نظر میں ایک آدمی بڑا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے بھی اس کو بڑا سمجھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی بڑے تھے اور لوگوں کے دلوں میں بھی عظیم تھے۔ اس کو کہتے ہیں فخمن مفخما عظیم الہامہ۔ آپ بڑے، میں نے مطلب آپ کی سوچ، آپ کی جو ہے نا آپ کی سوچ اور آپ کی ذہانت بہت وسیع تھی، پیشانی مبارک بڑی وسیع تھی، آپ کی ناک مبارک بہت ہی باریک تھی، لہو نور، یہاں پر جو ہے بالکل ایک چمک، ایک نور ظاہر ہوتا تھا، اقن العرنین سہل الخدین، آپ کے جو گال تھے بالکل بھرے ہوئے تھے، چپکے ہوئے نہیں تھے۔ ہائٹ کیسا تھا؟ نہ لمبے تھے نہ بالکل پست قد تھے، بالکل اقصر من المشذب اطول من المربوع، درمیانی قد کے تھے۔ مفلج الاسنان، سامنے کے دانت کے درمیان ایک بالکل فاصلہ تھا، جب آپ ہنستے تو وہ جو ہے درمیان کی دانتوں کے درمیان جو ہے نا بالکل وہ فاصلہ نظر آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ایک بات میں آپ کو، کسی نے کہا، ایک محدث ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ اکثر تنہائی میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے، آپ اکثر ٹائم اکیلے رہتے؟ کہنے لگے کس نے کہا میں اکیلا اندر اکیلا رہتا ہوں؟ میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی حدیثوں میں بزی رہتا ہوں، آپ کی سیرت پڑھتا رہتا ہوں، آپ کی سیرت، کلام کو متکلم کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ محمد ابن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگوں سے مراد جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ، اگر تمہاری آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے نہیں دیکھ سکی اور آپ کی صحبت تمہیں نہیں مل سکی، دل چھوٹا مت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شمائل، آپ کا حلیہ آج بھی محفوظ ہے۔ اپنے آپ کو سنو، پڑھو، دیکھو، اور اس کلام کے اندر متکلم کے آئینے کو دیکھو۔ در سخن مخفی منم چون بو اے گل در برگ گل، ہر کے خواہد میل دارد در سخن بیند مرا۔ ایک فارسی میں ایک شعر ہے، اس کا ایک بڑا پس منظر ہے، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے؟ در سخن مخفی منم چون بو اے گل در برگ گل، جس طرح پھول کی خوشبو پتوں میں چھپی ہوئی، پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ ایک شاعرہ کہتی ہیں اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہے تو میرے کلام کو دیکھ لے، ہر کے خواہد میل دارت، کوئی چاہے مجھ سے ملنا چاہے، ملنے کی ضرورت نہیں، میرا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھتے ہوئے یہ سوچے مجھے یہ صحبت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 باتیں تھیں، 3 باتوں کا میں خلاصہ عرض کروں۔ سیرت میں 3 لائن کی کتابیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، آپ کے احسانات، آپ کی خوبیاں اور کمالات، اور آپ کے شمائل۔ شمائل کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے شمائل ترمذی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، مجھ پر کیا احسان ہے، میرے اوپر کیا احسان ہے، تاکہ میں سمجھوں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلوں۔ ایک میں پریکٹیکل عملی طور پر کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں ہے، اس کو پڑھیں، آدمی سوچے گا اللہ اکبر، میرے لیے، میری ذات کے لیے کتنی بڑی گائیڈنس ہے اس کے اندر،
کتنی بڑی رہبری ہے اس کے اندر. اور تیسری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، خوبیاں، آپ کے محاسن کو اگر دیکھنا ہے تو اس طرح پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا، یہ کیوں پڑھنا ہے سیرت؟ مجھے کامیاب ہونا ہے تو کامیاب زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، کامیاب زندگی پر یقین کرنا ہے، اور اس کی اتباع کی نیت سے مجھے پڑھنا ہے. اذان ہو